اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری جو گفتگو تھی وہ اس میں تھی کہ کیا اصول عملیہ قطع موضوعی کی جگہ لے سکتی ہیں یا نہیں لے سکتی۔ اس سے پہلے جو بحث تھی وہ اس میں تھی کہ حل تقوم الامارات المعتبرہ مقام القطع ام لا۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ جواب دیا تھا کہ جو امارات اگر معتبر ہیں تو وہ قطع طریقے کی جگہ لے سکتی ہیں، قطع موضوعی کی جگہ نہیں لے سکتی۔ اصول عملیہ میں انہوں نے کہا تھا اصول عملیہ میں یہ احتیاط ہے تو وہ عقلی ہے یا نقلی ہے۔ احتیاط عقلی تو انہوں نے کہا تھا کہ وہ تو یہی ہے، حکم عقل ہے کہ عذاب ہوگا اگر تکلیف منجس ہو گئی ہے۔ اور جو احتیاط نقلی ہے وہ یا شبہ بدویہ میں ہے یا مقرونہ بالعلم اجمالی میں ہے۔ جو شبہ بدویہ میں اس میں مشہور فقہاء امامیہ برات جاری کرتے ہیں، احتیاط نہیں کرتے، تو وہاں احتیاط ہے ہی نہیں۔ اور جہاں علم اجمالی سا تو وہاں پہ احتیاط عقلی ہے، نقلی نہیں ہے۔ تو یہ جو مطلب بات انہوں نے پھر اس کے بعد کہا کہ اصول عملیہ تو صرف تعیین وظیفہ عملی کو معین کرتی ہیں، وہ واقعے کے اوپر نظر نہیں رکھتی، تو وہ قطع طریقے کی جگہ نہیں لے سکتی سوائے استصحاب کے۔ تو استصحاب جو ہے وہ وہاں پہ ہو سکتا ہے کہ کیونکہ استصحاب میں محرزیت ہے، استصحاب نظر رکھتا ہے کس کے اوپر، واقعے کے اوپر، ورنہ اصول عملیہ جو ہے وہ واقعے کے اوپر نظر نہیں رکھتی۔ تو یہ بات انہوں نے کہی تھی۔ پھر تو بات یہ ہے کہ کیا استصحاب یقین کی جگہ لے سکتا ہے، تو انہوں نے کہا الاستصحاب قد تقوم مقام القطع الطریقی ولا یقوم مقام القطع الموضوعی۔ استصحاب قطع طریقی کی جگہ لے سکتا ہے لیکن قطع موضوعی کی جگہ نہیں لے سکتا۔ جیسے یہ لکھے آپ، جیسے ہے کہ لا تنقض الیقین بالشک، لا تنقض الیقین بالشک، یہ ہے نا استصحاب کا قضیہ جو ہے وہ کیا ہے کہ لا تنقض الیقین بالشک۔ تو جہاں شک بالبقاء ہو، وہاں شریعت تعبداً جہاں شک بالبقاء ہو وہاں شریعت تعبداً، جہاں شک بالبقاء ہو وہاں شریعت تعبداً مستصحب کو واقعی کی جگہ پہ رکھ سکتی۔ جہاں پر پہلے یقین تھا، دیکھو بس اتنا لکھ لیا کافی ہے، جہاں پر پہلے یقین تھا تو اب یقین تھا آپ کو کہ میں نے وضو کیا ہے، اب جو وہ تو یقین بالحدوث تو ہے، شک بالبقاء ہے۔ اب 2 گھنٹے گزر گئے، آدھا دن گزر گیا، اب آپ کو شک ہوا کہ وضو ہے یا نہیں ہے، تو یقین کی جگہ پر جو ہے وہ استصحاب لے لے گا، یعنی شک جو ہے وہ یقین کی جگہ لے لے گا۔ تو شک یقین کی جگہ نہیں لے سکتا، لیکن جو متعلق استصحاب ہے وہ واقعے کی جگہ لے لے گا۔ جہاں پہلے یقین آتا تھا وہاں پر استصحاب کا جو متعلق ہے، مستصحب ہے، وہ آ جائے گا۔ تو یہاں پر جواب کیا ہوگا کہ الاستصحاب قد تقوم مقام القطع الطریقی، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ استصحاب جو ہے وہ قطع طریقی کی جگہ آ سکتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو شیخ نے ایک جملہ میں نے پچھلے درس میں لکھوایا تھا آپ کو کہ اگر استصحاب کریں حیات زید کا تو ہو سکتا ہے، لیکن اگر استصحاب اس کے اوپر کرے کہ متیقناً بے حیات زید، تب میں تصدق کروں گا۔ اگر موضوع جو ہے وہ متیقناً بے حیات زید ہو، یعنی یقین اور حیات دونوں ہو، تو پھر جو ہے وہ مسئلہ ہے۔ تو آج کا جو درس ہے وہ اس سے متعلق ہے، اور
اس میں جو ہے وہ مطلب تھوڑا سا آپ تندہی دکھائیں گے تو یہ مطلب جو ہے وہ بہت 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 زیادہ مشکل ہے لیکن بہت آسان ہے. یعنی اصول یہی ہے، اگر سمجھ میں آ گیا تو بہت آسان ہے، 2 اور 2 4. نہیں سمجھ میں آیا تو پھر جو وہ قبر تک بھی سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ اب آپ لکھیے. اچھا، ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا نا تو میں لکھنا شروع کر دیتا ہوں، اسی لکھنے میں جو ہے وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے. جب آپ لکھیے، انہوں نے 4 مقدمات لکھے ہیں. یہ مقدمات جو وہ یعنی جو مطلب میں آپ کو لکھوا رہا ہوں یہ سمجھ لیں فالتو کے مطلب ہے. یعنی یہ اصل مطلب کو سمجھنے میں آپ کی مدد کر سکتے ہیں. یعنی اگر یہ نہیں بھی سمجھ میں آئے تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، یہ سائڈ کی چیزیں ہیں. تو جو سمجھ میں آیا نہیں آیا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں ہے. اصل مطلب جو ہے وہ میں آپ کو بتا دوں گا، کوئی اتنا وہ نہیں ہے. اچھا، اب جو ہے وہ بلکہ اصل مطلب تو میں نے آپ کو لکھوا بھی دیا کافی حد تک جو ہے نا. تو لیکن اب اس کی جو دلیل ہے وہ اور جو تفصیل ہے وہ لکھوانی ہے کہ قطع موضوعی میں کیوں جو ہے وہ ہمارا. اچھا، شیخ نے جو جس چیز کو ثابت کرنا ہے، یہ دیکھیں پہلے انسان سمجھتا ہے کہ کرنے کیا جا رہا ہے، یہ اسے پتہ ہونا چاہیے. شیخ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو دلیل ہے ہمارا کے اعتبار کی، جیسے استصحاب کے اعتبار کی ایک دلیل ہے، ٹھیک ہے. وہ دلیل کیا ہے؟ وہ دلیل یہ ہے کہ لا تنقض الیقین بالشک، ٹھیک ہے. یہ دلیل، اس دلیل سے آپ قطع طریقی ثابت کرتے ہیں. تو ایک وقت میں اس سے آپ قطع طریقی ثابت کر رہے ہیں، اسی وقت میں آپ اس سے جو وہ قطع موضوعی ثابت کریں. تو ایک میں جو لحاظ ہے اس کا عالی ہے اور دوسرے میں لحاظ اس کا استقلالی ہے، اور ایک وقت میں بیک وقت میں عالی اور استقلالی دونوں جمع نہیں ہو سکتے. تو یہ ایک بات ان کی شیخ کی یہ ہے کہ یعنی بیک وقت میں، یعنی اسی دلیل سے. اب جیسے مثال کے طور پر یہ میں آپ کو ابھی میں نے آپ کو جلدی کر کے سمجھا دیا، ورنہ میں آپ کو چاہ رہا تھا کہ مقدمات لکھوا کے جو ہے نا بتاؤں. ورنہ یہ شیخ کی بات یہ ہے کہ جیسے مثال کے طور پر آپ نے مجتہد کی تقلید کرنی ہے جو زندہ ہو اور اجتہاد رکھتا ہو، ٹھیک ہے. تو شیخ کہہ رہے کوئی مسئلہ نہیں ہے. یعنی یہاں موضوع مرکب ہے، تو موضوع اگر مرکب ہو تو ایک دلیل کو یعنی حیات کو آپ اس کی ثابت کر رہے ہیں وجدان سے، اور اجتہاد کو آپ ثابت کر رہے ہیں اس کی علماء کی جماعت سے. تو ٹھیک ہے، ایک دلیل اس کے اجتہاد کو ثابت کری ہے، دوسری دلیل اس کے حیات کو، ایک اجتہاد کو ثابت کری ہے، دوسری اس کی زندگی کو ثابت کری ہے. تو اس طرح سے مختلف دلیلوں سے آپ ایک مرکب موضوع کو ثابت کر سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن آپ اگر یہ چاہیں کہ اسی دلیل سے آپ جو ہے وہ قطع طریقی ثابت کریں، یعنی قطع طریقی کی جگہ جو مستصحب آ رہا ہے طریقیت رکھتا ہے اس کو ثابت کریں، اور اسی دلیل سے بیک وقت جو ہے وہ آپ کس کو ثابت کریں؟ موضوعیت کو ثابت کریں. قطع موضوعی کو تو یہ نہیں ہو سکتا. کیوں؟ اس لیے یہ دونوں ایک دوسرے کے عرض میں نہیں ہیں. جیسے اجتہاد اور حیات ہے، یہ دونوں ایک دوسرے کے عرض میں ہیں، لیکن جو قطع طریقی اور قطع موضوعی ہے یہ دونوں ایک دوسرے کے طول میں ہے، عرض میں نہیں ہے. عرض اور طول کیا ہوتا ہے؟ عرض اور طول یہ ہوتا ہے کہ جب یعنی دلیل کا موضوع مرتب ہو جائے گا اور اس کا جو وہ معلول نکل آئے گا تو وہ مطلب اس کو بولتے ہیں قطع طریقی، ٹھیک ہے. اور قطع موضوع یہ ہوتا ہے کہ ابھی کچھ بھی نہیں ہوا، موضوع مرتب ہونا چاہیے. تو دونوں الگ الگ ہیں، اس لیے نہیں ہو سکتا. سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا؟ نہیں سمجھ آیا. یعنی مثال کے طور پر قطع طریقی جو ہے وہ کب قطع طریقی کام کرتا ہے؟ یعنی جیسے آپ نے کہا کہ ویسے آپ نے کہا کہ لا تنقض الیقین بالشک، ٹھیک ہے نا. لا تنقض الیقین بالشک، یہاں پہ جو ہے وہ قطع طریقی ہے، قطع طریقی یہ اس کی جگہ لے رہا ہے.
تو اور قطع موضوعی میں کیا ہوتا ہے؟ قطع موضوعی میں یہ ہوتا ہے کہ وہاں پر پہلے موضوع پورا مرتب ہوگا، اس کے بعد پھر یہ یقین اپنا اثر کرے گا، ٹھیک ہے نا؟ موضوع اگر موضوع ہی نہیں ہوگا، مثال کے طور پر کہا کہ جو موضوع ہے وہ کیا ہے؟ القط بوجوب الصلاۃ، ٹھیک ہے، تو القط بوجوب الصلاۃ لکھو۔ یہ ہے موضوع جو ہے مرکب ہے، تو وجوب صلاۃ کو تو اس حساب سے آپ صحیح کر سکتے ہیں، وجوب صلاۃ کو آپ نے استصحاب کر لیا، وجوب صلاۃ کے بارے میں شک تھا، اسے استصحاب کر لیا، یقین کہاں سے لائیں گے؟ اگر یہ قد جو ہے وہ موضوع کس کے لیے ہے؟ وجوب تصدق کے لیے، وجوب تصدق یعنی صدقہ دینے کا وجوب، تو یہ قد جو ہے وہ موضوعی ہو گیا، موضوعی ہو گیا نا، تو موضوعی جو ہو گیا، اب قطع موضوعی القط پہ وجوب صلاۃ، یہ موضوع ہے کس کے لیے؟ وجوب تصدق کے لیے۔ تو اگر دلیل جو ہے وہ، دلیل کیا ہے؟ ہمارا کی جو دلیل ہے، یعنی اس حساب کی جو دلیل ہے وہ طریقیت رکھتی ہے، تو طریقیت کب رکھے گی؟ یہ جب اس کا موضوع مکمل ہوگا تب وہ مترتب ہوگا نا، تو قطع طریقی کا کام اس وقت کرے گی جب قط آ جائے، اور قط کب آئے گا؟ یعنی وجوب تصدق کب آئے گا؟ جب یہ موضوع مکمل ہوگا۔ یہ قط کہاں سے لائیں؟ قط کہاں سے لائیں؟ وہ دلیل جو وہ صرف قطع طریقی کو دکھا رہی ہے، تو قطع موضوعی کو تو نہیں دکھا رہی، تو یہ کہاں سے لائیں گے ہم؟ وجوب صلاۃ تو ہم استصحاب کر سکتے ہیں، وجوب صلاۃ کو ہم اس کا استصحاب کر سکتے ہیں، لیکن قط نہیں لا سکتے، صحیح ہے؟ پہلا مقدمہ لکھے آپ کہ تنزیل شرعی، تنزیل شرعی اثر کرتی ہے حکم شرعی کی حد تک، جیسے مثال الطواف بالبیت صلاۃ، طواف بالبیت صلاۃ، الطواف بالبیت صلاۃ، تو یہاں پہ کیا کیا ہم نے؟ یعنی طواف کو نازل منزل نماز قرار دیا، تو میرا سوال آپ سے یہ، کیا واقعی طواف نماز بن جائے گا؟ نہیں، بلکہ کیا ہوگا کہ جو نماز کے احکام ہیں وہ طواف کے اوپر آ جائیں گے، تو جب تنزیل کرتے ہیں تو جو احکام شریعہ ہوتے ہیں اس کے لحاظ سے اس کو تنزیل کیا جاتا ہے، تو یعنی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جس طرح سے نماز میں وضو چاہیے، طہارت چاہیے، اس طرح سے اس میں بھی طہارت چاہیے، جس طرح سے نماز میں تسلسل چاہیے، ترتیب چاہیے، اس طرح سے اس میں بھی تسلسل چاہیے، ترتیب چاہیے، جس طرح سے نماز میں اذکار ہیں اس میں بھی اذکار ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح سے نماز میں پشت قبلہ نہیں ہو سکتے، اس میں ایک شان ہے وہ چل رہا ہوتا ہے، تو اس طرح سے اس میں بھی اسی طرح کرنا پڑے گا، پشت قبلہ نہیں ہو سکتی۔ الطواف بالبیت صلاۃ، تو تنزیل صحیح نہیں ہوتی مگر اثر شرعی جہاں رکھتا ہو، اثر شرعی کے لحاظ سے جو ہے وہ صحیح ہوتی ہے تنزیل منزل کے اوپر، ٹھیک ہے۔ تو طواف کو نازل منزل نماز قرار دیا اس لیے کہ جو نماز کے آثار شرعی ہیں وہ طواف کے اوپر آپ لے آئے، ٹھیک ہے، یہ ایک بات ہوگی۔ دوسرا مقدمہ، اگر موضوع مرتب نہیں ہوگا اگر موضوع مرتب نہیں ہوگا یعنی بریکٹ میں وجود میں نہیں آئے گا، تو حکم بھی مرتب نہیں ہوگا، جیسے وجوب تصدق کا موضوع
القطع بوجوب الصلاۃ ہے. وجوب تصدق کا موضوع القطع بوجوب الصلاۃ ہے. القطع بوجوب الصلاۃ یعنی موضوع یہاں پہ مرکب ہے. تو اب یہاں پہ یہ ہوگا کہ قطع تو ہے نہیں آپ کے پاس شک کی صورت میں. یہاں پہ قطع بوجوب الصلاۃ، وجوب الصلاۃ آپ لا سکتے ہیں زیادہ استصحاب سے، لیکن قطع نہیں لا سکتے. تو جب موضوع مرتب نہیں ہوگا تو پھر وجوب تصدق بھی نہیں ہوگا. جب وجوب تصدق نہیں ہوگا تو طریقہ بھی نہیں ہوگا. تو یہاں پر جو ہے وہ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ موضوع جب تک وجود میں نہیں آئے گا، موضوع علت ہے اور حکم اس کا معلول ہے. جہاں بھی موضوع وجود میں آ جائے گا، جیسے جہاں پر بھی کوٹھا ہوگا اور رنڈی ہوگی وہاں پہ حرمت غنا وجود میں آ جائے گی. ٹھیک ہے نا، حرام ہے. حرمت جو ہے وہ موضوع کے ساتھ ساتھ چلتی ہے. موضوع وجود میں نہیں آئے گا تو حکم نہیں آئے گا، موضوع وجود میں آ جائے گا تو حکم بھی ساتھ ساتھ آ جائے گا. تیسرا مقدمہ، موضوع حکم شرعی یا بسیط ہے یا مرکب ہے یا مقید ہے. موضوع حکم شرعی جی یا مقید ہے. اگر بسیط ہو تو آپ اس کو احراز کر سکتے ہیں یا وجدان سے یا تعبد سے. یعنی مثال کے طور پر جیسے وہ ہماری طرف جو ہے وہ ایک ہماری پہلے جو گھر تھا کرائے کا، اس کی مالک مکان جو تھی وہ ایک بڑھیا تھی، ایک بوڑھی عورت تھی، بزرگ خاتون تھی. تو ان کے بچے جو ہے وہ ہر وقت انتظار کرتے رہتے تھے کہ اماں مرے تو جو میراث ہے وہ تقسیم ہوگی. جب تک یہ مریں گی نہیں تب تک جو ہے میراث تقسیم نہیں ہوگی. اور پیسہ ہر ایک کو چاہیے. اب اماں کے ہوتے ہوئے میراث تقسیم ہو نہیں رہی. ہمیں جو ہے وہ زید کی میراث کو تقسیم کرنا ہے اس کے وارثوں میں، اور جو اس کا پیسہ ہے اگر وہ زندہ ہے تو اس کی بیوی پہ انفاق کرنا ہے، اگر جو وہ زندہ ہے تو وجوب انفاق علی زوجتہ ہی ہے. تو اب اس کی زندگی کو دو طریقوں سے ہم احراز کر سکتے ہیں. یا تو ہم تحقیق کریں اور وجدان کے ذریعے سے جو ہے وہ ہم اس کو پتہ چلا لیں کہ زندہ ہے یا مر گیا. فون وون کریں، ادھر ادھر رابطے کریں اور ہمیں معلوم ہو جائے کہ زندہ ہے یا مر گیا. یا پھر تعبداً یعنی بینہ قائم ہو، بینہ ہمیں کہے کہ جو ہے وہ زید زندہ ہے، اور یا استصحاب کرے. تو یا بینہ یا استصحاب سے تو یہ تعبد ہو جائے گا، یا وجدان سے تو یہ وجدان ہو جائے گا. تو دو طریقے ہیں موضوع کو احراز کرنے کے لیے تاکہ حکم شرعی کو ہم اس کے اوپر بار کر سکے. تو یہ تو بسیط کی مثال دے دی میں نے آپ کو. اچھا، اگر مرکب ہو تو یا سارا کا سارا وجدان سے احراز کیا جائے گا یا سارا تعبد سے احراز کیا جائے گا، یا سارا کا سارا جو ہے وہ موضوع ہم پورا کا پورا موضوع جو مرکب ہے وہ وجدان سے احراز کریں گے، یا ہم سارا کا سارا تعبد سے احراز کریں گے، یا ہم کچھ تعبد سے کریں گے اور کچھ جو ہے وہ وجدان سے. ٹھیک ہے، ایسے بھی ہو سکتا ہے. اس کی مثال کیا ہے؟ جو انہوں نے مثال دی ہے وہ لکھ لیں. یعنی آپ نے زبردستی کسی کی چیز کو آپ نے لے لیا، زبردستی کسی کی چیز کو لے لیا. زبردستی کسی کی چیز کو جیسے لے لیں تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ زمان آتی ہے. تو زمان کا جو ہے وہ جو موضوع ہے وہ کس سے ہے؟ دو چیزوں سے، کہ الاستیلاء و عدم اذن المالک. ٹھیک ہے، لیکن زمان پہلے لکھیں زمانتے آپ اس کے اوپر
دوسرا جو ہے یہ ہے کہ عدم و اذن مالک، مالک نے اجازت نہیں دی، اجازت کے بغیر اس کی چیز کو اپنے قبضے میں رکھنا، اپنے اختیار میں رکھنا، اس کے اوپر اشراف رکھنا، تو یہ زمان کا موضوع ہے. اب ضامن ہے اس چیز کے، کیا ہے ضامن ہے. ہاں مطلب اگر آپ نے کسی مالک کی اجازت کے بغیر زبردستی، تو یہ ہوا نا کہ مطلب اس سے چھینا. ایک دفعہ یہ کہ اسے معلوم ہی نہیں ہے، تو اس کی اجازت کے بغیر، اس کے اذن کے بغیر اس کی چیز کو آپ نے اپنے ہاتھ میں لے لیا، تو اگر آپ کے ہاتھ میں بھی آ گئی تو آپ کو چاہیے کہ اس کو بتائیں اور اس سے اجازت لیں. تو استیلاء اور عدم اذن مالک، استیلاء اور عدم اذن مالک، تو یہ جو ہے وہ موضوع ہے کس کا؟ زمان کا. تو یہ زمان کا موضوع جو ہے وہ اب استیلاء وجدان سے جیسے محرز ہو جائے گی، استیلاء تو وجدانی ہے کہ میرے ہاتھ میں ہے، اور عدم اذن مالک جو ہے وہ ہو سکتا ہے تعبداً میں احراز کروں. تو اس طرح یہ ایک موضوع ہے. دوسری جو مثال اس کی ہو سکتی ہے وہ مجتہد جس کی جواز تقلید. جواز تقلید کا موضوع کیا ہے؟ جواز تقلید کا موضوع ہے کہ مجتہد ہو، زندہ ہو، مرد ہو، اثنا عشری ہو، یہ ساری شرائط نا. تو یہ ساری شرائط آپ جو ہے وہ یا وجدان سے حاصل کریں گے یا تعبد سے، یا کچھ شرائط جو ہے وہ وجدان سے اور کچھ تعبد سے. یہ جو جواز تقلید ہے وہ انہوں نے مقید کی مثال لی ہے، مرکب کی نہیں لی. اچھا، چوتھا مقدمہ یہ ہے کہ جزء الآخر، اس کا جو دوسرا جز ہے، اس کا جو دوسرا جز ہے وہ اس کے عرض میں ہونا چاہیے، اس کے طول میں نہیں ہونا چاہیے. یہ عرض بلد اور طول بلد وہی ہے. طول بلد نہیں ہے، بلد نہیں ہے. یہاں پر مثال کے طور پر جیسے آپ یہاں پہ کہتے ہیں کہ جیسے آپ کہتے ہیں کہ لا تنقض الیقین بالشک، ٹھیک ہے نا، اس میں جو ہے وہ آپ استصحاب کرتے ہیں حیات زید کو. تو حیات زید جو ہے وہ حیات زید کے اوپر مترتب ہو رہا ہے کیا؟ مثال کے طور پر کہ اس کے مال کو تقسیم کر لیں، نہیں کرے، حرام ہے. اور اگر زید مر گیا ہے تو اس کے مال کو تقسیم کر لیں. تو حیات زید کے اوپر وجوب انفاق مترتب ہو رہا ہے. لکھو حیات زید پہ چوتھا مقدمہ حیات زید پہ کیا مترتب ہو رہا ہے؟ وجوب انفاق علی زوجتہ، علی زوجتہ. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ہاں یہ ایک مثال لکھ لی، حیات زید جس پر مترتب ہو رہا ہے کیا؟ وجوب انفاق علی زوجتہ. ایک ایرو کا نشان لگا دیا کرو، حیات زید کے بعد آپ ایک تیر کا نشان لگائیں گے تو یعنی حیات زید کے اوپر مترتب ہو رہا ہے. اس کو یہاں لکھ دیتے ہیں. یہ ہے حیات زید، اس کے اوپر مترتب ہو رہا ہے کیا؟ وجوب انفاق علی زوجتی. اور دوسرا جو ہے وہ کیا ہے؟ العدالہ، اور کیا ہے؟ الاجتہاد. یا حیات بھی کر لیجیے اس میں. تو اس پہ مترتب ہو رہے جواز تقلید. یہ ایک مثال ہو گئی. اچھا، ایک مثال جو ہے وہ یہ القت بے حیات زید.
دیکھیں یہ جو حیات زید ہے یہ تو بسیط ہے، مرکب نہیں ہے. ابھی دیکھنا میری طرف، آپ جو دیکھیں آپ بعد میں لکھ لیجیے گا. یہ حیات زید جو ہے وہ بسیط ہے، مرکب نہیں ہے. یہاں پر جو ہے وہ مرکب ہے. حیات زید ایک موضوع ہے اور ایک یقین ایک موضوع ہے، دو موضوع مرکب ہے. تو یہ موضوع جو حیات زید اور قرب یہ دونوں ایک دوسرے کے عرض میں ہیں، اور یہ جو وجوب انفاق ہے یہ اس کے طول میں ہے. یعنی جب یہ موضوع مرتب ہوگا اس کے بعد پھر یہ آئے گا تو یہ اس کے برابر نہیں ہے. تو یہاں پہ جو ہے یہ اس کے عرض میں ہے. جیسے حیات ہے، حیات ہو سکتا ہے کہ آپ وجدان سے عکس کر لیں، اور عدالت جو ہے وہ آپ دو مجتہدین کی گواہی سے کر لیں، بینہ سے کر لیں، اور اشتہاد بھی جو ہے وہ آپ بینہ سے کر لیں. تو یہ بھی جو یہاں پہ جز جو ہے وہ کیا ہیں، یہ سارے جز. ایک جز آپ نے وجدان سے کر لیا، دو جز آپ نے تعبد سے کر لیے، یہ دونوں ایک دوسرے کے عرض میں ہیں، یعنی عرض میں ایک ہی طرف ہے نا. تو جب سارے موضوع مرتب ہو جائیں گے تو جواز تقلید آ جائے گا، ٹھیک ہے. لیکن جو جواز تقلید ہے وہ طول میں ہے. جواز تقلید کس میں ہے؟ طول میں. یعنی جب یہ ہوں گے پھر اس کے بعد یہ مرتب ہوگا. یعنی یہ جو ہے وہ علت ہے، یہ معلول ہے، یہ باپ ہے، یہ بچہ ہے، یعنی اس طرح سے ہے، ٹھیک ہے. تو یہ اس کے طول میں ہے. تو یہاں پہ القت بحیات زید، اس سے کیا ہوتا ہے؟ وجوب انفاق وجود میں آتا ہے، ٹھیک ہے. تو جو قطع طریقی ہوتا ہے، قطع طریقی جو ہوتا ہے وہ اس سائڈ پہ آتا ہے یا اس سائڈ پہ؟ بتاؤ. اس سائڈ پہ آتا ہے، بچے کی جگہ پہ آتا ہے، معلول کی جگہ پہ آتا ہے. تو قطع طریقی جو ہے وہ طول میں ہوتا ہے، اور قطع موضوعی جو ہے وہ علت کی جگہ پر ہوتا ہے. تو دونوں ایک دوسرے کے طول میں. تو آخون کا جو اول آخر کلام ہے صرف وہ اتنا سا مطلب ہے کہ ایک چیز، ایک جز جو طول میں ہو اور ایک جز جو عرض میں ہو، تو جو دلیل ہے، جس دلیل نے استصحاب کو معتبر قرار دیا ہے، اسی ایک دلیل سے آپ چاہیں کہ طول بھی ثابت ہو جائے، اسی ایک دلیل سے چاہیں کہ عرض بھی ثابت ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا. آخر کی پہلے اول و آخر یہ بات ہے. عرض میں ہونا چاہیے، طول میں نہیں ہونا چاہیے. جزء الآخر یعنی دوسرا جز اگر مرکب ہے تو اس کا دوسرا جز اس کے عرض میں ہونا چاہیے، طول میں نہیں ہونا چاہیے. جزء الآخر اس کے عرض میں، عین راز زواد عرض میں ہونا چاہیے، طول میں نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہونا چاہیے. یہ مطلب جو ہے وہ آپ نے اب عبارت سے، کتاب کی عبارت سے اس مطلب کو نکالنا ہے، ٹھیک ہے نا. باقی وہ اگر کہہ رہے ہیں کہ ایک دلیل کی دلالت مطابقی ہوتی ہے اور ایک دلیل کی دلالت التزامی ہوتی ہے، تو اب بہت سے جو مولوی ہیں وہ اس کی کوشش کریں کہ اسی دلیل سے جس سے آپ نے طریقیت کو ثابت کیا ہے کہ یہ استصحاب جو ہے وہ قطع طریقی کی جگہ لے لے، اسی دلیل کی دلالت التزامی سے آپ چاہیں کہ موضوعیت کو ثابت کریں. تو آپ ان کہہ رہے ہیں ایسی باتیں آپ جو ہے وہ سوچیں، کیونکہ جب تک یقین نہیں ہوگا تب تک جو ہے وہ موضوع مترتب نہیں ہوگا. تو اس سے جو ہے وہ دوڑ لازم آتا ہے، ترتب الشیء علی نفسہ ہی لازم آتی ہے. دونوں ایک دوسرے کے طول میں ہے. یعنی جب تک یہ اس کا موضوع پورا مرتب نہیں ہوگا تو نتیجہ سامنے نہیں آئے گا. تو آپ جو ہے وہ نتیجے کو متوقف کر رہے ہیں موضوع کے اوپر، تو یہ جو ہے وہ توقف الشیء علی نفسہ ہی لازم آئے گی. اس سے جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. دیکھیں اب آپ جو ہے وہ دیکھ لیجئے اس کو. فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ، دیکھیں اب آپ فَإِنَّهُ لَا يَكَادُ يَصِحُّ تَنزِيلُ جُزْءِ الْمَوْضُوعِ أَوْ قَيْدِهِ بِمَا هُوَ كَذَلِكَ بِلِحَاظِ أَثَرِهِ
الا فیما کان جزءہ الآخر او ذاتہ محرزا بالوجدان اور بتنزیل ہی فی عرضے ہی کے اوپر زور ہے. اصل جو مطلب ہے وہ فی عرضے ہی کا ہے، فی عرضے، ٹھیک ہے نا، یہ آ گیا یہاں پہ فی عرضے. اما اذا لم یکن کذالک، فی عرضے ہی نہ ہو، فی طول ہی ہو، فلا یکاد یکون دلیل الامارہ بالاستصحاب دلیلا علی تنزیل جزء الموضوع. جزء موضوع کیا ہے؟ یقین تو نہیں لا سکتی نا قطع موضوعی. ما لم یکن ہناک دلیل علی تنزیل جزء الاخر فیما لم یکن محرزا حقیقتا وفیما لم یکن دلیل علی تنزیلہما بالمطابقت کما فیما نحن فی علی معرفت لم یکن دلیل الامارۃ دلیلا علیہ اصلا. یعنی الگ سے آپ کے پاس اگر کوئی دلیل ہو، جیسے اجتہاد آپ نے ایک دلیل سے ثابت کر لیا، عدالت آپ نے دوسری دلیل سے ثابت کر لیا، وہاں پہ بھی چل جائے گا. یا آپ نے ایک دلیل وجدانی سے ثابت کر لیا اور ایک دلیل جو ہے وہ تعبدی سے ثابت کر لیا، وہاں بھی چل جائے گا. لیکن اسی کو آپ گھس رہے ہوں تو جو ہے وہ صحیح نہیں ہے. وہ ایک شخص آیا ملا نصر الدین کے ہاں کھانا کھانے کے لیے، تو ملا نے جو ہے وہ اس کو کھانا کھلا دیا. اب پھر جو ہے وہ کچھ لوگ آ گئے تو اب کھانا کم تھا، تو انہوں نے جو ہے وہ اس کی گھر والی نے اس میں پانی ملا دیا، تو وہ پتلا ہو گیا. پھر کھلا دیا، پھر اور آ گئے تو پھر اس نے اور زیادہ پانی ملا دیا. تو اس نے کہا یہ تو بہت ہی، اس نے کہا یہ شوربے کا شوربہ ہے. تو بات یہ ہے کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ دلیل ہو بالمطابقہ وہاں مسئلہ نہیں ہے، لیکن دلیل ہمارا دلیل نہیں ہو سکتی. فإن دلالته على تنزيل المعدة تتوقف على دلالته على تنزيل الخط بالملازمة ولا دلالة له كذلك. یعنی اگر یعنی ہم نے پہلے آپ کو بتایا تھا، پچھلے درس میں بورڈ پہ بھی لکھ کے بتایا تھا کہ جو معدہ ہمارا ہے اس کو آپ نازل منزلہ متعلق یقین قرار دیتے ہیں، لیکن دلیل یہ نہیں کہتی کہ جو شک ہے وہ بے منزلہ یقین ہے. شک کو یقین میں نہیں بدل سکتی شریعت. فإن دلالته على تنزيل المعدة تتوقف على دلالته على تنزيل القطع بالملازمة ولا دلالة له كذلك إلا بعد دلالته على تنزيل المعدة. فإن الملازمة إنما تدعى بين القطع بالموضوع التنزيلي والقطع بالموضوع الحقيقي وبدون تحقق التنزيلي التعبدي. جب تک قطع موضوعی وجود میں نہیں آئے گا آگے قطع طریقی کی جگہ طریقیت نہیں چلے گی، اور جب طریقیت نہیں چلے گی تو پھر جو وہ جب قطع موضوعی وجود میں نہیں آئے گا، جب علت ہی مکمل نہیں ہوگی تو معلول کہاں سے وجود میں آئے گا. تو بدون تحقق الموضوع تنزیلی التعبدی اولا بدلیل الامارت لا قطع بالموضوع التنزیلی، تو قطع ہی نہیں ہوگا کہ یدعى الملازمہ، تاکہ ملازمہ کا ادعا کیا جائے بین تنزیل القطع بھی منزلۃ القطع بالموضوعی و تنزیل المعدہ منزلۃ الواقع. تو جب موضوعی مکمل نہیں ہوگا تو ملازمہ کہاں سے ہوگا، آگے بات نہیں چلے گی. تو فإن الملازمة إنما تكون بين تنزيل القطع بمنزلة القطع بالموضوع الحقيقي وتنزيل المعدة منزلة الواقع كما لا يخفى. فتأمل جيدا فإنه لا يخلو عن دقة ثم لا يذهب عليك أن هذا لو تم لأما ولا اختصاص له بما إذا كان القطع مأخوذا لنا في الكشف. یعنی قطع کو آپ چاہے علی وجہ کاشفیت ماخوذ کریں یا علی وجہ صفتیت ماخوذ کریں، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ فالتو کی باتیں، مین مطلب وہی ہے جو ہم نے آپ کو بتا دیا. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ الطیبین.